شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. صدق الله العظيم. عزيزاً محترم اللہ رب العزت کا فضل اس کا بے-پناہ احسان اس کریم ذات نے امت مدینہ علیہ السلام میں پیدا فرمایا. نیز اپنی زندگی اور اپنی عبادت کا شروع اور اپنی ذات پر ایمان لانے کی توفیق عنایت فرمایا. ماہ محرم حرام کی آج 3 تاریخ اس مہینے آپ سے کیا نسبت ہے؟ اس مہینے کی تاریخ کیا ہے؟ دینی اور شرعی اعتبار سے، تاریخ کے اعتبار سے اس کی کیا حیثیت ہے؟ اس کا بھی جاننا بڑا ضروری ہے. آپ کو یہ بات اچھی طرح یاد رکھ لینی چاہیے کہ اسلامی جمہوری اور اسلامی کیلنڈر کی شروعات ماہ محرم الحرام سے. اور اب 1448 ہجری کے اندر زندگی گزارا. اس تقویم اور اس کیلنڈر کی شروعات خلیفہ دوم سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کی نشانی. اسلامی کیلنڈر و اسلامی تقویم کا یاد رکھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ آپ کے جتنے بھی شرعی کام، شرعی مسائل، عید الاضحیٰ، عید الفطر، رمضان شریف کے روزے، ایام حج اور تمام دینی اور شرعی کام اور مسائل جتنے بھی ہیں، ان تمام چیزوں کی بنیاد اسلامی تقویم، اسلامی کیلنڈر، اسلامی جمہوری. اسی لیے ہمارے اکابرین نے لکھا ہے کہ اسلامی تقویم کا یاد رکھنا، اس کیلنڈر کا یاد رکھنا یہ آپ پر ہمارے اوپر فرض کفایہ. ہمیں سے اکثر لوگوں کی تعداد ایسی ہی ہے جنہیں نہ اسلامی مہینے کی تاریخ کا پتہ اور نہ اصل کا پتہ. اگر پوچھا جائے اور معلوم کیا جائے کہ اسلامک مہینے وہ کون سے ہیں، ان کے نام کیا ہیں، تو اکثر لوگوں کو پتہ نہیں. یعنی حالانکہ جو شمسی کیلنڈر ہے، جس کو انگریزی کیلنڈر کہا جاتا ہے، اس کی تاریخ سب کو پتہ ہے.
مسلسل کو بدل. اگر آپ اپنے کوئی کام ان تاریخوں کے اعتبار سے کرتے ہیں تو وہ ناجائز حرام نہیں، اسے بھی یاد رکھنا چاہیے. لیکن بڑھیا بات اور درست بات یہ ہے کہ آپ کو اسلامی تقویم کا پتہ ہونا چاہیے، تاریخوں کا پتہ ہونا چاہیے، سن کا پتہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ تمام چیزوں کا پتہ اور یہ مبارک رہے گا. ماہ محرم الحرام یہ اللہ رب العزت کے یہاں بہت ہی متبادل اور عظیم شان ہے. حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے کی نسبت اپنی طرف رکھی. اس مہینے کو شہر اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کا مہینہ. جب اللہ رب العزت نے اس مہینے کی نسبت اپنی طرف کی ہے اور اس کو شہر اللہ کہا جاتا ہے تو اس کی اہمیت کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں کہ کتنا عظیم شان ہے. تو عظیم شان مہینہ اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے باضابطہ اس کی تفسیر بیان کرا. ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله. اللہ کی کتاب میں، کلام اللہ میں، اللہ کی معلومات اور اللہ کی دانش میں مہینوں کی جو گنتی ہے وہ مہینوں کی گنتی 12 مہینے. آگے فرمایا منها 4 حرم، اس میں سے 4 مہینے ایسے ہیں جو بہت ہی بابرکت مہینے، محترم مہینے اور عظیم شان ہیں. اسی میں سے ایک مہینہ محرم الحرام جو اللہ کے یہاں معزز ہے. ماہ محرم الحرام یا کوئی اور نیا مہینہ شروع ہوا جب اگلے دن کا سال شروع ہوتا ہے تو کتنا اللہ مشورہ جس کو دیکھو نئے سال کی مبارکباد، نئے سال کی مبارکباد، نئی تاریخوں کی مبارکباد. کسی بھی تاریخ اور کسی بھی سن کی مبارکباد کا سب سے اچھا طریقہ اور مسنون عمل جو ہمارے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے وہ مہینے کی آخری تاریخ اور اگلے مہینے کی شروع تاریخ. نبی علیہ السلام نے اور علماء اور اکابرین نے چاند دیکھنے کو مسنون عمل قرار دیا. چاند دیکھنا مسنون عمل، اور جب چاند دیکھا جائے، نیا چاند دیکھا جائے تو اس کے آداب اور اس کے طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ بتایا گیا کہ جب نیا چاند آپ دیکھیں تو یہ دعا کریں، اللهم اجعله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله. اللهم اجعله علينا باليمن والإيمان. یا میرے چاند نکل رہا ہے، یہ چاند ہمارے لیے مبارک ہو ایمان کے ساتھ، یہ چاند سلامتی کے لیے ہو، ہمارے لیے اسلام کے ساتھ ہو، سلامتی کے ساتھ ہو. اللهم اجعله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله. اے چاند میرا رب بھی اللہ ہے اور تیرا رب بھی اللہ ہے. یہ
نبی علیہ السلام نے طریقہ سکھایا ہے اس کا ادب ہے کہ جب نیا چاند دیکھا جائے تو کم سے کم اس دعا کو پڑھ کر کے نئے مہینے کی نئے سال کی شروعات یہ اس کے آداب میں سے اس کے طریقوں سے یہ جو مہینہ آیا ہے محرم الحرام اس کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ رمضان شریف کے بعد میں سب سے افضل اگر کوئی روزہ ہے تو عاشورہ کا روزہ ہے 10 محرم الحرام کا روزہ اور دور جاہلیت میں بھی 10 محرم الحرام کے روزے کا اہتمام ہوتا تھا یہاں تک کہ قریش کے لوگ مکے والے بھی 10 محرم الحرام کو روزہ رکھتے اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ میں اس 13 سالہ زندگی میں نبی علیہ السلام نے روزہ رکھا اور جب آپ مدینہ طیبہ زادہ اللہ شرف الواسطہ تشریف لے گئے ہجرت فرما کر اور وہاں آپ نے دیکھا کہ یہودی 10 محرم الحرام کو روزہ رکھ رہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر زندگی بھر حیات لگی تو اپنے ساتھ یوم عاشورہ کے ساتھ 10 محرم الحرام کے ساتھ میں 9 محرم الحرام کا روزہ بھی انشاءاللہ رکھیں اس سے معلوم یہ ہوا کہ اس مہینے میں 9 محرم الحرام اور 10 محرم الحرام کا روزہ یہ نبی علیہ السلام کی مصنون اعمال اور اس کے علاوہ اس مہینے میں کبھی بھی جس تاریخ میں جس دن میں آپ روزہ رکھنا چاہیں آپ روزہ رکھ سکتے لیکن ان دونوں تاریخوں میں نبی علیہ السلام سے روزہ رکھنا ایک مصنون اعمال ہے 10 محرم الحرام کے تعلق سے ایک اہم بات نبی علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمائی کہ 10 محرم الحرام کے دن اگر کوئی شخص اپنے اہل و عیال پر کھانے پینے کی چیزوں کو ساتھ رکھتا اپنے اہل و عیال کو اچھا پلاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی برکت سے وہ انسان آپ کے اہل و عیال کو اچھا کھلائے گا اور اچھا یہ 2-3 باتیں نبی علیہ السلام کی طرف سے اس مہینے کے معاملات میں سے اہم ترین معمولات اور اعمال میں سے ہے جو ہمارے لوگوں کی زندگی میں آنا چاہیے ہمارے محرم الحرام اور ہجری کیلنڈر کی جو شروعات ہے سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی شروعات فرمائی اور ان کے دور کی ایجادات میں شروعات میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو انقلابی چیزیں ہیں اور بڑی اہم ترین چیزیں عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجری کیلنڈر کو شروع کرایا اور سب سے پہلے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے مردم شماری کی ایک ایجاد ہوئی اس خلافت میں سلطنت میں کتنے لوگ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پولیس محکمہ قائم کیا گیا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فوجی چھاؤنیاں بنائی گئی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے کے اندر زمین کی پیمائش کا کتنا رقبہ ہے اس پیمائش کا جو ایک پیرامیٹر ہوتا ہے اس کو دنیا والا کہا جاتا ہے
کی شروع اس زمانے کی شروعات میں سے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کی شروعات میں سے نہروں کا بنوانا ہے، شہر کا بسانا ہے، یہ تمام کی تمام اہم شروعات سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے، یہ تمام باتوں کا سہرا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کرتا ہے۔ یہ مبارک مہینہ ہے اور اہم ترین مہینہ ہے، اور اللہ رب العزت کے ہمیں یہ محترم مہینہ اور خود نبی علیہ السلام اس مہینے کی بڑی قدر و قیمت فرمایا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ جو اس مہینے کے اندر پیش آیا، آپ کے اس واقعے کی اور شہادت کے واقعے کے بعد ایک عام تصور اور ایک عام خیال لوگوں کے درمیان میں یہ پیدا ہوا کہ جناب یہ تو مہینہ سوگ کا مہینہ ہے، یہ مہینہ آدم کا مہینہ ہے، یہ مہینہ سینہ گوبھی کا مہینہ ہے، یہ مہینہ فلاں کا مہینہ ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور لفظ شہادت کو اگر آپ سمجھیں گے تو شہادت کو سمجھنے کے بعد میں جو ہمارے آپ کے دماغ میں سوال ہوتا ہے ماتم کا اور سوگ کا، یہ تمام کی تمام چیزیں ایک بار ہی ختم ہوتی ہیں۔ شہادت مومن کا مطلوب بھی ہے اور مقصود بھی ہے، اور یہ اتنی اہم ترین شے ہے جس کے تعلق سے ہدایت عام کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمنا ظاہر کی۔ آپ نے ارشاد فرمایا لو اريد ان اقتل في سبيل الله ثم احيا ثم اقتل ثم احيا ثم میری تمنا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ شہادت کی تمنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور شہادت کے تعلق سے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ، ان تمام صحابہ کرام کا بزرگوں کا نظریہ اور سوچ اور خیال ہی قرآن کریم نے بڑی صاف بات فرمائی ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہوئے انہیں تم مردہ نہ کرو، جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہوئے ہیں انہیں تم مردہ نہ کرو بلکہ وہ زندہ ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو روزی پہنچا۔ تو شہادت اتنا بڑا مقام اور جس کی تمنا نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، جس کی تمنا عمر بن خطاب کر رہے ہیں اور جس کی تمنا اور دیگر صحابہ کرام کر رہے ہیں، اور جو شہادت کو مقام و مرتبہ مل جاتا ہے تو ان کی زبان سے جملہ نکلتا ہے خشت برب الکعبہ، خشت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو، یعنی جس چیز کی تمنا ہماری تھی وہ تمنا ہمیں مل گئی ہو۔ امام حسین رضی اللہ عنہ اور آپ کے آل نے جو کربلا کے میدان میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے وہ تو زندگی کے لیے اور قیامت کے لیے امر ہو گئے، سدا بہار سدا بہار ہو گئے۔ کون مجھے رسید کرنا، کون نے مجھے رسید بولنا ہے؟
یزید کا نام لینے والا کوئی، یزید کا عنوان کرنے والا کوئی، لیکن جب بھی تذکرہ ہوگا اس مہینے کا اور آقا نامدار کا اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے آل و احبار کا، تب حسنین کریمین کا تذکرہ ہوگا، امام حسن کا تذکرہ ہوگا، امام حسن کا تذکرہ، اس کو اللہ نے اس کو دعا امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے گردن پیش کر کے اور ظلم کے خلاف اور ظالم کے خلاف سینہ سپر کھڑے ہو کر کے اس بات کی دعوت دی ہے اور لوگوں کو سوچنے کے مجبور کیا، جان تو جا سکتی ہے، خاندان کو ان میں قبیلے کو بنایا جا سکتا ہے، لیکن ظلم کے خلاف سرنگو نہیں ہوا جا سکتا، ظلم کے خلاف سر کو نہیں جھکایا جا سکتا۔ اور یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ میں انہوں نے کر دی کہ اگر امام حسین یزید کی حکومت کو تسلیم کر دیتے ہیں تو گویا کہ یہ مسئلہ ہو جائے گا کہ مکے والے بھی اور مدینے والے بھی اور پورے دنیا کے لوگ یزید کی حکومت کو تسلیم کر لیں اور یزید کی حکومت کو خلافت راشدہ میں شامل کر دیا جائے گا۔ حالانکہ خلافت راشدہ جو جمہور علماء سنت کا مذہب ہے اور مسلک ہے اور طریقہ ہے، وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی، عثمان غنی رضی اللہ تعالی اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی اور امام حسن رضی اللہ تعالی کو 6 مہینے کی جو خلافت ہے اس کو خلافت راشدہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس میں جو خلافت گئی ہے جس کو خلافت راشدہ میں کوئی نہیں مانتا جو تشریح وجہ اس کی ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس میں جو خلافت گئی ہے جو جمہوری اور شرعی اصول ہیں اس جمہوری اور شرعی اصول کے اعتبار سے آپ کے پاس میں خلافت، اس لیے علماء سنت والجماعت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کو خلافت راشدہ کی تسلیم نہیں کرتے۔ میرے خیال یہ جو مہینہ ہے ماہ محرم الحرام، یہ قدر و قیمت والا اللہ رب العزت کے ہاں یہ بہت ہی مبارک اور متبرک مہینہ، اس مہینے کے اعمال میں سے سب سے پہلا عمل یہ ہے اس مہینے کی 9ویں تاریخ میں اور 10ویں تاریخ، کسی کا روزہ اگر 9ویں تاریخ میں چھوٹ جائے تو 10ویں تاریخ میں 11ویں تاریخ کو 2 دن کے روزے نبی علیہ السلام کے مسنون، ان دنوں میں کئی ساتھیوں کے فون آئے اور ایک مسئلہ معلوم ہوا، مسئلہ جو بھی بات میں کہہ رہا تھا آپ حضرات سے بہت سارے حضرات کی اپنی سوچ ہے اس مہینے کے اندر شادی وغیرہ نہیں، نکاح نہیں، اور اس مہینے کے اندر شادی کرنا، نکاح کرنا، یہ کوئی اور اچھا کام کرنا اس کو غیر مبارک عمل سمجھنا۔ دلیل ان کی ہوئی ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ شہید کیے گئے تھے، اس لیے یہ مہینہ ہوتا ہے۔ اگر آپ تاریخ پڑھیں گے تو یہ مہینہ ہے محرم الحرام، اس مہینے کی پہلی تاریخ، اس مہینے کی پہلی تاریخ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو خلیفہ دوم اور نبی علیہ السلام کے سسر اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے داماد، ان کو اس مہینے کی پہلی تاریخ میں شہید کیا اور بڑے عجیب و غریب انداز میں فجر کی نماز پڑھا رہے،
فجر کی نماز پڑھائے اور نماز کے دوران میں پیچھے سے اپنے لوگوں کو مجوسی پیدل زخموں کی تاب نہ لا کر کے مسلے پر گر پڑے. عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ پیچھے کھڑے ہوئے تو ان کو اشارہ کیا کہ آپ آگے آئیے اور نماز کو مکمل کریں. صحابہ پریشان تھے کہ المومنین کی زخم اور شہادت کا مسئلہ ہے. انہوں نے اشارہ کیا کہ نہیں، نماز مقدم ہے، نماز کو مکمل کیا جائے اس کے بعد نماز. اور دیگر تاریخیں اگر آپ دیکھیں تو کسی نہ کسی تاریخ میں، کسی نہ کسی مہینے میں کسی بڑے صحابی، کسی بڑے بزرگ، کسی اللہ والے کی شہادت اور انتقال کا مسئلہ. تو یوں تو پورا سال اور پورا مہینہ اور پورا ہفتہ اور تمام تاریخیں ہمارے لیے اور آپ کے لیے ہم کی سال بچ. لیکن اگر آپ کی نظریہ سمجھ جائیں کہ شہادت ایک بہت ہی اعلیٰ اور عرفہ مقام ہے اور بہت ہی اونچا مقام ہے، جس کی تمنا ہمارے اور آپ کے پیارے نبی نے کی ہے، عمر بن خطاب نے کی ہے، عثمان بن غنی نے کی ہے، علی بن رضا نے کی ہے، دیگر صحابہ نے کی ہے. اگر یہ سوچ کر یہ بات میں آ جائے تو کسی طرح کا کوئی سوال نہیں جاتا ہے.